بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام کریم. وہ چھوڑ گئے بہت سے باغات اور چشمے اور سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات. یہ 25واں پارہ ہے، سورۃ الدخان ہے اور آیت نمبر 25 اس کا درس ہو رہا ہے. ان آیات میں فرعون کا اور اس کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے انسانوں کو درست، ان کی عقائد کو درست اور ان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے اپنے انبیاء کی جماعت کو بھیجتا ہے. جو لوگ نبیوں کی بات مان لیتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاتے ہیں. یہاں اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے. بڑی لمبی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، ان کو سمجھایا، وہ نہیں مانے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے ہجرت کر جائیں. آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور ہجرت فرمائی، اور فرعون نے اپنا لشکر لے کے چڑھائی کی، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. آگے دریا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارا، دریا نے راستے دے دیے، یہ پار ہو گئے. فرعون کو اور اس کی قوم کے ساتھ جو لوگ ساتھ تھے، اس کا لو لشکر تھا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا. ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. جب انسان کے پاس وسائل ہوتے ہیں نا، ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے وہ خوشحال ہوتا ہے، تو آخرت کو اکثر بھول جاتے ہیں. پھر ان کو یہ نہیں ذہن میں رہتا کہ ہم نے یہاں سے جانا بھی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے، یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں. اور وہ لوگ بڑے خوشحال تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوشحالی کا ذکر فرما رہا ہے. ارشاد فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، بہت سے باغات اور چشمے وہ چھوڑ کر چلے گئے، وزروع اور سرسبز کھیتیاں، ومقام کریم اور بڑے شاندار ان کی رہائش گاہیں، ان کے محلات بڑے شاندار تھے، وہ سب چھوڑ کر چلے گئے. یہ جو کچھ دنیا میں ہے یہی رہ جانا ہے.
جو کچھ دنیا میں ہے وہ یہی رہ جانا ہے، آخرت کے لیے جو بندہ کرے گا وہ اچھے اعمال، وہ نیک اعمال، وہ صدقہ خیرات، وہ اللہ کے احکام کی پابندی، یہی چیزیں ساتھ جائیں گی، باقی سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ یہ بادشاہ تھا اور بڑے بڑے امیر تھے اس کے ساتھ، وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اللہ فرماتا ہے اور بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے، بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنا کچھ جب بندے نے بنایا ہو نا دنیا کا ہی، اور آخرت کی تیاری نہ کی ہو، تو بندہ کوئی بھی ہو اس کو پھر حسرت ہوتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے نا، چل جاتا ہے پہلے کہ اب میں جانے والا ہوں، اب میں نے نہیں رہنا، پتہ چل جاتا ہے، پھر اس کو بڑی حسرت ہوتی ہے کہ میں سارا کچھ یہی چھوڑ رہا ہوں، میں نے سارا زندگی کا زور اسی پہ لگا دیا، اور آج اس میں سے کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، میں سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بڑی حسرت ہوتی ہے، مرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کذالک، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان کے اس جائیداد کا ایک دوسری قوم۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا تھا، ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے، اور فرعون اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ وہ قوم جس کو انہوں نے ذلیل بنایا ہوا تھا، ذلیل سمجھتے تھے، اللہ پاک نے اسی قوم کو ان کا وارث بنایا۔ اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ روئے ان پر آسمان اور زمین، ان کی تباہی پر، ان کے مرنے پر، ڈوب کے مر گئے نا۔ ہاں جی، یہ ڈوب کے مرنا یہ کتنا بڑا تانا ہے۔ جب آپ بھی کسی کو تانا دیتے تو کہتے ہیں ڈوب کے مر جا، یہی کہتے ہیں نا۔ اللہ پاک نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، ان نافرمانوں کو، نبی کی بے ادبی کرنے والے۔ جو نبی کی بے ادبی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ان کو اللہ پاک نے ڈوب کے مارا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی۔ تفسیر مظہری، صاحب تفسیر مظہری نے بھی اور ابن کثیر نے بھی ترمذی کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بندے کے لیے آسمان پر دو دروازے، ہر بندے کے لیے آسمان پر کیا ہے؟ دو دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے اور ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ ایک دروازے سے رزق اترتا ہے اور ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کے نیک اعمال جب چڑھتے ہیں تو ان نیک اعمال کے چڑھنے کی یہ لفظ میں تفسیر کے طور پر اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ آسمان کو بھی خوشی ہوتی
کیونکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے سوال کرتا ہے کہ آج تجھ پر کوئی اللہ کا ذاکر بندہ گزرا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ تجھ پر سے کوئی گزرا ہے؟ تو اگر گزرا ہو تو وہ کہتا ہے ہاں، وہ کہتا ہے یار تجھے مبارک ہو، نیک بندے کے قدم تیرے اوپر لگے، نیک بندے کے قدم تیرے اوپر لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن جن چیزوں سے نیک لوگ نیکیاں کرنے والے گزرتے ہیں ان کو گزرنے کی خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال آسمان پر چڑھنے بند ہو جاتے ہیں تو آسمان رو پڑتا ہے، نیکوں پر آسمان روتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بدوں پر، وہ بد تھے، وہ نافرمان تھے، وہ برائی کرنے والے لوگ تھے، ان پر آسمان نہیں رویا۔ اور حدیث پاک میں، اسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس جگہ پہ بندہ نماز پڑھتا ہے، جس جگہ پہ بندہ بیٹھ کر نیک کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب یہ بندہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے، یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ حصہ زمین کا بھی روتا ہے۔ یہ زمین جو ہے نا، یہ ہماری گواہ ہے، یہ اس پہ ہماری ویڈیو بھی بن رہی ہے زمین پہ۔ یوم دن تو تحدث اخبارہا، اس دن زمین خبریں اگل دے گی۔ وہ کیا اگل دے گی؟ جو کچھ ہم نے کیا وہ سامنے کر دے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بندے کو دکھائی جائے گی، ایک ذرہ برابر برائی کی جائے گی تو اس وقت وہ برائی بھی دکھائی جائے گی اور بندہ دیکھ کر حیران ہوگا۔ کافر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو زمین و آسمان پر جب نیک بندے اس سے اٹھا لیے جاتے ہیں تو زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ تو اللہ پاک فرمایا کہ ان کافروں پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، وما کانوا منذرین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، نہ ہی انہیں یہ مہلت، یہ زندگی جو ملی ہوئی ہے نا، اس کو غنیمت سمجھے بندہ، اس کو غنیمت سمجھے اور نیکیاں کما لے، سستی نہ کرے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ بچپن ہوتا ہے تو کہتا ہے بڑے ہوں تے عمل کر رہا ہوں گے نیک، کوئی پتہ نہیں تو نے اسی عمر میں دنیا سے چلے جانا ہو۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو کہتا ہے اب تو ابھی ہماری خرمستیوں کا وقت ہے، بوڑھے ہوں گے تو پھر اللہ کے فرمان پہ چلنے لگ جائیں گے۔ یہ بد نصیبی ہوتی ہے، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی ہے اور یہ زندگی اللہ پاک نے عبادت کے لیے عطا کی ہے، لہذا اس کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا جائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق